کہانی کی شروعات ایک سنسان ٹاپو کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جس کے چاروں طرف صرف پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وقت ہم نے دو چوپر اڑتے ہوئے دیکھے جن میں دنیا کے سب سے خطرناک قیدی موجود ہیں، جن میں سے ہمارا ہیرو جیک بھی موجود ہے۔ ہر قیدی کے ہاتھوں میں ہتکڑی تھی اور پیروں میں ایڈوانس بم لگا ہوا تھا جس میں ایک چمپ لگی ہے۔ ایک ایک کر کے ان قیدیوں کو ایک چوپر سے نیچے اس ٹاپو پر پھینکا جانا شروع کیا جاتا ہے۔ ساتھ میں ان کے منہ میں ان کی ہتکڑیوں کی چابی بھی ڈال دی جاتی ہے تاکہ اگر تھوڑی سی امید رہے تو وہ خود کو آزاد کر سکے۔ کچھ پانی میں گرتے ہیں تو کچھ آئلینڈ کی زمین پر۔ ایک ایسا تھا جسے ان لوگوں نے غلط پھینک دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سیدھا جا گرا ایک زنگ آلود جہاز پر اور بری طرح مارا گیا۔ آخر میں جب جیک کی باری آئی تو اسے ہی چابیاں لینے کو کہا گیا، مگر وہ انکار کرتا ہے اور ہیرو کی طرح وہیں کھڑا رہتا ہے جیسے کہ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہو۔ لیکن آخر یہاں یہ سب کیا چل رہا ہے؟ خیر بعد میں اسے بھی یہ لوگ دھکا دے ہی دیتے ہیں۔ وہ پانی میں نہیں بلکہ آئلینڈ پر جا گرتا ہے اور اس دوران اسے تھوڑی سی چوٹیں بھی آتی ہے۔ اور اس دوران کیون اور اس کی ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جو ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ درحقیقت کیون نے اس پورے آئلینڈ پر کیمرے لگا رکھے تھے۔ اس نے ایک شو بنایا ہے۔ اس نے دنیا بھر سے کچھ چنے ہوئے اور خطرناک قیدیوں کو اکٹھا کیا ہے، پھر انہیں ایک ساتھ اس آئلینڈ پر چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ دنیا بھر سے ویورز کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ پھر ان سے جو پیسے نکلیں وہ اور بھی زیادہ امیر بن جائے، اور اس میں اس کی بیوی بھی اس کا ساتھ دینے پر راضی ہے۔ تمام قیدیوں کو اس گیم کے رولز سمجھائے جاتے ہیں۔ ان کے پاس 60 گھنٹے ہیں ورنہ ان کے پیروں میں لگے ہوئے بم خود بخود پھٹ جائیں گے۔ اس سے پہلے انہیں ایک دوسرے کو مار کر ختم کرنا ہوگا تاکہ آخر میں صرف ایک ہی بچ جائے اور وہ ونر بن جائے۔ ایسا کرنے کے لیے انہیں ظالم بننا پڑے گا۔ اگرچہ کچھ تو پہلے سے ہی جانور ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک ساتھ ہیں، جیسے کہ ایک جوڑا۔ وہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں ماریں گے۔ آخر میں کیون کی ملاقات جیک سے ہوتی ہے۔ جیک جیل میں اس وجہ سے قید ہے کیونکہ اس نے چوری کرنے کے لیے پوری بلڈنگ کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ اب سین آئلینڈ پر آتا ہے جہاں ہر کوئی اپنی اپنی چالاکی کا نمونہ دکھا رہا ہے۔ ایک لڑکی جو ابھی اس آئلینڈ پر آئی ہے سمندر کی طرف چاروں طرف دیکھتی ہے۔ اسے نظر آتا ہے کہ ہر طرف صرف سمندر ہی سمندر ہے اور یہاں سے بھاگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنے میں اسے کسی کے ہونے کی آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ فوراً چھپ جاتی ہے، لیکن تبھی پیچھے سے ایک سن کی بوڑھا اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ماشدہ ہمت نہیں ہارتی۔ وہ اپنے پینترے آزمانا شروع کرتی ہے۔ پہلے تو اس نے بھاگنے کا سوچا، لیکن اسی وقت وہ سن کی بوڑھا اپنے گینڈے جیسے جسم کے ساتھ اس پر کود پڑا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ بیچاری وہ لڑکی تو حل تک نہیں پا رہی تھی۔ پہلے تو اس نے بھاگنے کا سوچا، لیکن اسی وقت وہ سن کی بوڑھا اپنے گینڈے جیسے جسم کے ساتھ اس پر کود پڑا اور اسی کے اوپر بیٹھ گیا۔ بیچاری وہ لڑکی تو حل تک نہیں پا رہی تھی۔ کیبن میں بیٹھے سب لوگ اس چیز کا لطف اٹھا رہے تھے۔ ہر اینگل سے انہیں فوٹیج دیکھنے کو مل رہی تھی کیونکہ وہاں ہزاروں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ تب کیون کی ٹیم نے بتایا کہ صرف چند ہی منٹوں میں ہم نے 5 ملین ویورز کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ بولا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے، ابھی اور لوگ آئیں گے۔ ادھر ماشدہ ابھی بھی اسی بوڑھے کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی نیت رکھتا تھا۔ اس بات کو ماشدہ نے بھانپ لیا اور کچھ بھی غلط ہونے سے پہلے اس نے پاس ہی پڑی لکڑی اس کے گلے میں گھسا دی۔ سب لوگ اس کی ہمت دیکھ کر دنگ رہ گئے، خاص طور پر کیون کی بیوی۔ صرف یہی نہیں، اس نے تو اس کے پیروں میں لگے ہوئے بم کی چنک بھی نکال دی اور جاتے جاتے بولی، بوڑھے اب اوپر جا کر اپنی ہوس مٹا۔ صرف 5 سیکنڈ کے اندر ہی بم پھٹ گیا اور اس کے چیتھڑے الفاڑ گئے۔ ٹیم کے ہوش الفاڑ گئے کیونکہ یہ پہلا ایلیمینیشن تھا، اور جب پہلا ہی اتنا خطرناک ہے تو آگے کیا ہونے والا ہوگا۔ کیون کی بیوی کو اب یہ چیز بیکار لگنے لگی تھی کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اسے ایسا ہی لگتا ہے۔ اب سین جیک کی طرف شفٹ ہوتا ہے جو یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے کہ تبھی اسے ایک میکسیکن قیدی ملا۔ سٹیفن اسے دیکھ کر ایک دم سے ڈر گیا، مگر جیک نے اسے دبوچ لیا۔ لیکن سٹیفن اس کے ساتھ کچھ نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو اپنی بیوی لین کو ڈھونڈ رہا ہے۔ جیک کو پہلے تو اس پر یقین نہیں ہوا، مگر بعد میں اس نے بھی سوچا کہ بھائی اس بندے کی باڈی بہت طاقتور ہے، اگر یہ مارنا چاہتا تو کب کا مجھے مار دیتا۔ جیک کو پہلے تو اس پر یقین نہیں ہوا، مگر بعد میں اس نے بھی سوچا کہ بھائی اس بندے کی باڈی بہت طاقتور ہے، اگر یہ مارنا چاہتا تو کب کا مجھے مار دیتا۔ بعد میں سٹیفن اسے ہتھکڑی کی چابیاں دیتا ہے جن سے وہ خود کو آزاد کر لیتا ہے۔ سٹیفن اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران ایک قیدی اس آئلینڈ پر لگے ہوئے تمام کیمروں کو غصے میں توڑ رہا تھا کیونکہ وہ اس کی اچھی کوالٹی میں تصویر نہیں لے رہے تھے۔ ہر کیمرے میں وہ کالا نظر آ رہا تھا۔ خیر یہ تو مذاق تھا، اصل بات یہ ہے کہ اسے بھی باقی سب کی طرح زبردستی یہاں لایا گیا ہے۔ اتنے میں اس نے اوپر الفاڑتا ہوا ایک چوپر دیکھا جس نے وہاں ایک ایئر ڈراپ نیچے پھینکا۔
कैदी फौरन इसके पास पहुंचे और इसे खोलने लगे। अंदर एक चाकू, पानी और खाना था, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुए। लेकिन उसी वक्त इसके पास एक जापानी कैदी आया जो बेहद फुर्तीला था। अगरचे पहले इसे लगा कि वो अपनी ताकत से इसे हरा देगा, लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद इसे समझ आ गया कि यहां से भाग जाना ही बेहतर है, वरना ये इसकी चटनी बना देगा। इसीलिए वो वहां से रफूचक्कर हो गया। जापानी इसे ढूंढता ही रह गया। इसी दौरान हम उसी टापू पर एक तबाहशुदा जहाज देखते हैं जो शायद दूसरी जिन अजीम का था। अब जापानी इसके अंदर कुछ काम की चीजें तलाश करने लगा। तभी बाहर से कुछ आवाज आई। बाहर निकला तो वहां माइकल था, जो शक्ल से बहुत खतरनाक लग रहा था। माइकल ने इसकी फुर्ती की तारीफ की। बोला कि वो अकेला सबसे नहीं लड़ सकता, इसे किसी के साथ की जरूरत है और मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। क्यों ना हम दोनों एक टीम बना लें, फिर सबको मिलकर मार दें। अपना चश्मा देकर वो इस डील को पक्का करता है और अब दोनों एक खतरनाक टीम बन जाते हैं। वहां हमारा हीरो जैक अभी भी आदेर अलिफादेर भटक रहा था। अचानक इसके सामने पीटर आता है। केविन को इससे कुछ ज्यादा ही लगाव है, क्योंकि इसे लगता है कि यही इस खेल का विनर बनेगा।